السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کی جاتی ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم اور اسلامیت لازمی، اس کا ہم نے الحدیث الشریف کا پورشن شروع کیا تھا، اس کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور اس کی یہ فضیلت فرشتوں پہ، جنات پہ، کم و بیش 18,000 مخلوقات کے اوپر ہے۔ اور وہ فضیلت صرف اس لیے نہیں کہ یہ انسان ہے، بلکہ اس کی یہ فضیلت اس کے عقل و شعور اور علم کی وجہ سے ہے، کیونکہ باقی مخلوقات اگر ان کے پاس عقل و شعور ہے، جس طرح کے جنات ہیں، فرشتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ ان کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ اگر ان کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے تو عبادت ہم کر رہے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کماتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، بس عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تب وہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ثابت کی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس میں بھی جو واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں درج ہے، ذکر ہے، وہاں پہ اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ بھئی تم بتاؤ کہ جنت میں یہ پھل ہے، اس کا نام بتاؤ، فلاں پھل ہے اس کا نام بتاؤ، فلاں پھول ہے اس کا نام بتاؤ، فلاں جنس ہے اس کا نام بتاؤ۔ اب فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا، تو اللہ نے فرمایا آدم آپ بتائیں، تو آدم علیہ السلام نے فوراً بتایا کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ تو تب اللہ نے فرمایا کہ اب فرشتوں اب تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو لہذا علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانیت کو شرف بخشا ہے، اس کو فضیلت عطا کی ہے۔ اور وہ علم کون سا ہے؟ جس علم کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، جو کہ انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اور اس کی ہدایت کا بندوبست بھی میرے اللہ نے کیا ہے۔ اور وہ علم انبیاء کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں تک پہنچایا ہے، اور حقیقی علم یہی ہے۔ محدثین علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی معرفت دیتی ہے، جو اللہ کی پہچان کرواتی ہے، جو انسان کو بتاتی ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ صرف کھانا پینا سونا جاگنا، اپنے معاملات کو خود دیکھنا اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جو نصب العین، جو قانون، جو طریقہ، جو طرز عمل اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، جو پسند فرمایا ہے، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ علم ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اس علم کا حاصل کرنا جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ دین، مذہب، اسلام، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے جی مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں وسائل دیے ہیں، آج ہمارے پاس وہ تمام ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کا پیغام سن سکتے ہیں، اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اور
اس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہترین خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جب ہم اس کا علم حاصل کر لیں گے تو تبھی یہ دنیا بھی ہماری امن کا گہوارہ بنے گی اور ہماری قبر اور حشر کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حقیقی علم حاصل کر لیا اور اپنے زندگی کے مقصد کو جانا اور اس کو حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔